ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ذکر نفی اسبات میں گردن جو ہلاتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ سلاسل میں کچھ سلاسل میں گردن ہلا کے اور ذکر نفی اسبات کیا جاتا ہے اور کوئی ساکن کرتے ہیں. تو کون سا بہتر ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ذکر نفی اسبات کیا ہے. نفی کا مطلب ہے نہ، اسبات کا مطلب ہے ہاں. ایک چیز کی نفی کرنی ہے اور ایک چیز کا اقرار کرنا ہے. جھوٹے خداؤں کی نفی کرنی ہے اور رب باری تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے. لا الہ یہ نفی ہے جھوٹے خداؤں کی. الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی موجود نہیں، صرف اللہ ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ دو حصوں میں ہے. لا الہ الا اللہ اس کو کہا جاتا ہے ذکر نفی اسبات. اب میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کچھ سلاسل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ ذکر کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو مرشد ہوتے ہیں کسی خاص سلاسل کے، وہ بٹھاتے ہیں مراقبے کی پوزیشن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لا کہیں تو اپنی ناف کی طرف سے اپنے گردن کو نیچے کر کے اور یہ سوچیں کہ یہ لا جو ہے یہ اپنی ناف سے نکل رہا ہے، اور لا کہاں جا رہا ہے؟ اوپر جو سر کا اوپر والا حصہ ہے، جسے سلطان اذکار والا حصہ، وہاں تک یہ جائے گا. مطلب یہ ناف سے اوپر لے کے جاؤ گے لا، پھر رائٹ کندھے پر کہیں گے الہ. اب آپ نے نیچے سر کیا، لا کہیں گے تو یہ سر اوپر ہو جائے گا سیدھا. اب آپ کی سوچ یہاں سے ناف سے لے کے آئی سلطان اذکار تک، مطلب یہ جو تھرڈ آئی کی پوزیشن ہوتی ہے، پیشانی ہوتی ہے، یا ہم اس کو سر کے بالکل اوپر والا حصہ کہیں، یہاں تک لا الہ کے پھر آپ کو گردن رائٹ کندھے پہ رکھنی ہے، کہیں گے الا لا الہ. اب یہ ایک پوزیشن لا والی، پھر الا والی دوسری پوزیشن، یہ ہو گیا نفی. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس گردن کو دل کی طرف لے کے آتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. اب یہاں پہ آپ کا منہ جو ہے وہ رائٹ کندھے پہ ہے. اب آپ یہاں سے لے کے اس کندھے کو لے کے جائیں گے دل کی طرف ایسے اپنا لیفٹ میں، پھر کہیں گے الا اللہ. اب یہ ہو گیا پورا ایک لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو پوزیشن آپ بنائیں گے، مطلب پہلے آپ سیدھا لے کے آئے، ناف سے اپنے سر کو اوپر لے کے آئے، پھر رائٹ کندھے پہ رکھا، پھر نیچے، پھر دوسرا جو آپ کا سائیڈ ہے لیفٹ والی، وہاں پہ دل کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں آپ ضربیں بھی لگا رہے ہیں، آپ اپنے قلب کو جاری کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور نفی اسبات کا وظیفہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ پوزیشن بتائی جاتی ہے ایک مخصوص سلاسل میں. اور کچھ سلاسل ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل ساکن رہنا ہے، کوئی موومنٹ نہیں کرنی. ہاں آپ کو صرف تصور کرنا ہے وہی لا الہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ناف سے پھر اوپر آپ لے کے جائیں گے، اس کے بعد پھر سائیڈ میں کندھے میں، پھر آپ دل کی طرف جائیں گے الا اللہ کہیں گے. تو یہ آپ کو موومنٹ نہیں کرنی، لیکن تصور وہی کرنا ہے. تصور وہی کرنا ہے کہ ایسا آپ ایک نقشہ بنائیں گے کہ یہ ناف سے پھر اوپر سر پہ پھر رائٹ کا کندھا، اس کے بعد دل. وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کو سوچنا ہے، آپ کو کندھا ہلانا نہیں ہے، لیکن صرف سوچنا ہے. یہ ہوگا دوسرا. ایک تیسرا طریقہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ آپ کو کندھا ہلانا ہے، نہ آپ کو کوئی ذہن بھگانا ہے کہ بھائی ایسے نقشہ بنائیں. آپ کو سمپل بیٹھ کے، چاہے آپ کسی بھی پوزیشن میں ہو، مراقبہ والی کوئی بھی پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں آپ نفی اسبات کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، لیکن دو حصوں میں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں. اور یہ محفل بنائیں، کوشش کریں ان کی محفل کریں، لوگوں کو، کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھا کے
اور ایک روحانی ماحول بنا کے اور ساتھ میں یہ آپ ذکر کریں، اور اس ذکر سے آپ کے سارے لطائف بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، ان پہ بھی اثرات ہوں گے، کیونکہ آپ یہ جو نفی اسبات کا ذکر کرتے ہیں یہ سلطان اذکار کا ذکر ہے۔ ایکچولی آپ کا جو مین سب سے اوپر والا لطائف ہے، جو لطیفہ ہے جو آپ کے سر کے تاروں پہ ہوتا ہے، اس کو جاری کرنے کے لیے نفی اسبات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے کا مقصد، آپ اگر گردن ہلا کے کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ صرف سوچ کے گردن ہلائیں، اس پہ بھی آپ کی مرضی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ کوئی گردن نہ ہلائیں، کوئی سوچ کے نہیں ہلائیں، بس سمپل لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ آپ کو ورد وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو روحانی معاملات ہیں اس میں ترقی ہوگی، اور آپ درجہ بر درجہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، آپ کا ذکر چلتا رہے گا، تو آپ کی جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ مشائخ والے یہاں سلاسل والے ایسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک نقشہ بناؤ؟ اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ناف سے جب آپ اوپر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ لطائف جو ہے کہیں پہ 6 ہیں، کہیں پہ 7 ہیں، کہیں پہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ لطائف ہمارے 5 تو سینے میں، ایک ناف میں، ایک تھرڈ آئی پہ، تو کوئی کہتا ہے ایک آپ کے سلطان اذکار جو بالکل اوپر سر پہ ہوتا ہے، تو یہ 7 لطائف بھی بتاتے ہیں، 6 بھی بتاتے ہیں۔ اب جب نفی اسبات کا ذکر اس طرح کریں گے تو آپ ناف سے سٹارٹ لیا آپ نے، پھر آپ گئے اوپر بالکل اپنے سر کے جو اوپر والا حصہ وہاں تک گئے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے کندھے سے لے کے دل تک، تو آپ نے کیا کیا کہ اس نفی اسبات کے اپنے پورے یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے پورے لطائف میں گھمایا، ناف میں بھی، ناف میں کیونکہ کہتے ہیں کہ لطیفہ نفس ہوتا ہے، پھر آپ اوپر لے کے گئے خفا، سری، اخفا، خفی، روح، قلب، سلطان اذکار، یہ سارے لطیفے آ گئے، ان سب پہ آپ نے گھمایا۔ جب اس کو آپ نے نفی اسبات لا الہ الا اللہ کو گھمائیں گے تو یہ ڈبل فائدہ ہوگا، اس سے آپ کے ایک تو لطائف بھی جاری ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بالکل پکا معلوم ہو جائے، پوزیشن آپ ان کی اسٹرانگ کرتے جائیں گے، جو آپ کے لطیفے ہیں ان کی طرف جب آپ کا دھیان جائے گا تو آپ کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی، ان کی جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، تو وہ دوسرے جو کہتے ہیں سوچ کے کریں، ان کے بھی کنیکشن بہت زبردست اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی جو شعور و لاشعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ سارے طریقے بتاتے ہیں، لیکن اصل جو حاصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں روحانیت میں ان سب چیزوں سے ترقی ملتی ہے، ان چیزوں سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کا نفی اسبات کے بارے میں ضرور کیجئے، انشاءاللہ میں اپنے طاقت کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹا جو بھی کچھ علم دیا ہے اس حوالے سے میں ضرور آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔